خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المدني الأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أصفياء، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، شب اول محرم ہے، اور یہ وہ موسم ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آج وہ تاریخ ہے، ساری دنیا کے اندر عزاخانوں کو سجا دیا گیا ہے اور شمع حسین کے پروانے اس کے گرد چکر لگانے لگے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جہاں مومنوں نے اپنے اپنے عزاخانوں کو سجا لیا ہے، اپنے دلوں کو حسین کی محبت کی گرمی کے لیے آمادہ کر لیا ہے. اور یقیناً امام حسین کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس نے پوری کائنات کو اپنی طرف جذب کر لیا ہے. میں بہت زیادہ مقدمے کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا، اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان سلسلہ مجالس کا موضوع اصحاب امام حسین ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حسین is the beacon for our life. And Ashab Imam Hussain also, after Aba Abdullah al-Hussein, امام حسین کے بعد وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر کربلا کی سرزمین کے اوپر کوئی سورج ہے تو اس کا نام ابا عبداللہ الحسین ہے. کوئی اگر چاند ہے تو وہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ستارے ہیں تو وہ حسین کے اصحاب ہیں. تو ہماری گفتگو انشاءاللہ ان ایام میں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اصحاب امام حسین کے حوالے سے ہوگی. اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو سخت بھی ہے اور ڈرائی موضوع بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سنگین موضوع کو بہت ہی آسان الفاظ میں، بہت ہی آسان انداز میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. اس لیے کہ اصحاب امام حسین وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے. اگر آپ دیکھیں، بعض روایات میں 180 کی تعداد ہے، بعض جگہ جو ہے 72 جو مشہور ہے. آپ بتائیے کہ ان 72 میں بھی ہم کتنے اصحاب کو جانتے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زہیر قین، اسی طریقے سے مثلا جناب مسلم ابن عقیل، یا
یا حبیب ابن مظاہر، سعید ابن عبداللہ، ان چند اصحاب کے علاوہ ہم دیگر اصحاب کے زندگی نامے کو تو چھوڑ دیں، ان کے ناموں سے واقف نہیں ہے، تو کیا یہ ہمارا انصاف ہے کہ وہ اصحاب امام حسین کہ جنہوں نے یہ دین بچا کر کے ہمیں دیا ہے، ہم ان کا تذکرہ بھی نہ کریں؟ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ان ایام میں اصحاب امام حسین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے زیارت کا وہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا کہ جو چھٹے امام سے مروی ہے۔ دیکھیں، ہم جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دل میں ایک تمنا پائی جاتی ہے، اور وہ سب کی تمنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کے سولجر بن سکے، سپاہی بن سکے۔ بتائیے، ہم سب کے دل کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بن سکے، ہر وقت اور ہر نماز کے بعد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، یہ تمام دعائیں ہم اسی لیے ہی پڑھتے ہیں، وعلیکم السلام، اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ کسی طریقے سے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے امام کے صحابی بن سکیں۔ اچھا، جب یہ سب کے دلوں میں جو ہے خواہش پائی جاتی ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب کسی آرمی کا ریکروٹمنٹ ہوتا ہے، جب کبھی سولجر جو ہے وہ بھرتی کیے جاتے ہیں، وہ رینڈملی نہیں کیے جاتے ہیں، وہاں ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انڈین آرمی کے اندر یا سویڈش آرمی کے اندر جتنے بھی افراد آئیں گے، وہ ہر ایک کو جو ہے یوں ہی انتخاب نہیں کر لیا جاتا ہے، بلکہ وہاں کچھ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے، اس کا فیس جو ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اس حد تک ہونی چاہیے۔ تو جب اس دنیا میں انسان کو اس ملک کا سولجر بننے کے لیے اس قدر کرائیٹیریا ہے، تو اس کائنات کے امام کا سولجر بننے کے لیے کرائیٹیریا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، اس کے لیے ہمیں ایک وہ کرائیٹیریا ہم کیسے پیدا کریں؟ وہ کرائیٹیریا ہم پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کرائیٹیریا کو پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہو، اور اگر رول ماڈل نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، عام طور سے ہم سب کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ تو امام علی تھے، وہ تو معصوم تھے، وہ تو امام وقت تھے، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہی ہوتا ہے نا اعتراض ہم سب کی طرف سے کہ بھئی وہ تو امام تھے، امام وقت تھے، ان کے یہاں صبر کا جو ہے مادہ زیادہ پایا جاتا تھا، ان کا پیشنس جو ہے وہ کلمینیشن کے اوپر تھا، معراج کے اوپر تھا، ہم کیسے جو ہے وہ امام کے برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزو، کربلا کے اندر آقا ابا عبداللہ الحسین نے اپنے اصحاب جمع نہیں کیے ہیں، بلکہ ہم سب کے لیے رول ماڈل جمع کیے ہیں۔ تو ہم ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں اور اپنے زمانے کے امام کے سپاہی بنتے جائیں۔ اور عزیزو، یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہوگا۔ حسین نے کہا کہ نہیں، تم کربلا میں آ جاؤ، میں نے سعید کو رکھا ہے، میں نے حبیب ابن مظاہر کو رکھا ہے، ان بوڑھوں کو لا کر کے میں نے قیامت تک کے بوڑھوں کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کر دیا ہے کہ تمہیں اپنے زمانے کے امام کا کیسے سپاہی بننا ہے۔ اور اگر تم بوڑھے نہیں ہو، تم جوان ہو، تو میں نے علی اکبر، شبیب شاکری، اس جیسے ایگزامپل رکھ دیے ہیں کہ جوان انہیں دیکھتے چلے جائیں اور اپنے زمانے کے امام کے سپاہی بننے کے لیے اپنے اندر صفات رکھتے چلے جائیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ اگر تم نوجوان ہو تو میں نے اون و محمد کو لے کر کے آیا ہوں، میں قاسم کو لے کر کے آیا ہوں، تم انہیں دیکھتے چلے جاؤ، اپنے زمانے کے امام کے سپاہی بنتے چلے جاؤ۔
جو کربلا وہ شے ہے، کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں حسین نے 6 برس سے لے کر کے 95 برس تک کے انسان کو لا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب رہتی دنیا تلک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کوئی رول ماڈل نہیں رکھا گیا. ہاں، حسین نے سب کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل سیٹ کر دیے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو کربلا ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اصحاب امام حسین، میں انشاءاللہ آنے والی مجالس کے اندر گزارش کروں گا کہ اصحاب امام حسین کس طرح سے جو ہے وہ ممتاز ہیں ساری دنیا کے انسانوں سے. ہاں، یہ افراد معمولی افراد نہیں ہیں. حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. شبیب شاکری معمولی شخصیت نہیں ہے. اسلم ترک جو غلام ہے، ہاں، مگر معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ عظیم شخصیتیں ہیں. امام حسین نے ان کو ساری دنیا سے سلک کیا ہے. اور عزیزو، حسین کا یہ جو قافلہ ہے، یہ جو اصحاب ہیں، یہ جسے کہیں کہ حسین نے پوری دنیا کا زبدہ، ہاں، حسین، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. امام حسین نے ایک جسے کہیں کہ خزانہ ہمارے لیے معین کیا ہے. یہ کربلا میں اصحاب امام حسین نے، اصحاب امام حسین کے اندر امام نے بوڑھوں کو بھی رکھا ہے، جوانوں کو بھی رکھا ہے، بچوں کو بھی رکھا ہے، کالوں کو بھی رکھا ہے، گوروں کو بھی رکھا ہے، عربوں کو بھی رکھا ہے، عجم کو بھی رکھا ہے، مولا کو بھی رکھا ہے، آقا کو بھی رکھا ہے. ہاں، اب دیکھیں انہی اصحاب کے درمیان میں ہے وہ افراد بھی ہیں کہ جو اپنے مقام پہ مولا ہیں، ہاں، مگر ان کے غلام بھی وہاں پر موجود ہیں. ہاں، یہ اصحاب امام حسین معمولی. اور آپ دیکھیں کہ چھٹا امام، ہاں، جملہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، ہمارے چھٹے امام اصحاب امام حسین کی ذریح کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ زیارت وارثہ جو ہے ہم ہمیشہ ہر شب جمعہ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں. اور زیارت وارثہ کی جو ہے وہ کچھ پارٹ ہے. مثلا پہلا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے امام حسین کی زیارت کے اوپر. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اسی زیارت وارثہ کا کہ جو دہن معصوم سے نکلا ہے وہ زیارت جناب علی اکبر ہے. اور اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے اسی زیارت کا پارٹ ہے، وہ کیا ہے؟ زیارت سائر شہداء کربلا، یا زیارت شہداء کربلا. یہاں سب کے سب کون ہیں؟ اصحاب امام حسین ہیں. اور یہ کس کی زبان سے نکلا؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے متعدد زیارتیں ہیں. کچھ زیارتیں تو وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں نقلی زیارت، ہاں، نقل کی ہوئی، یعنی ہمارے علماء نے جو ہے ان کو انشاء کیا ہے. زیارت انشائیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن کچھ زیارتیں وہ ہیں اور اکثر زیارتیں وہ ہیں کہ جو مرویہ زیارتیں ہیں. ہاں، مطلب کیا؟ یعنی دہن معصوم سے نکلی ہوئی زیارتیں ہیں. امام نے پاکیزہ اور مقدس دہن اقدس سے ان الفاظ کو جو ہے اس آئے تطہیر کے پانی میں دھو کر کے جو ہے وہ پیش کیا ہے. یہ جو زیارتیں یہ یوں ہی نہیں ہے، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ علم کا دریا چھپا ہوا ہے. یہ جو جتنے بھی مروی زیارتیں، زیارت وارثہ، زیارت جامع کبیرہ، زیارت غدیریہ، امام حسین کی زیارتیں آپ دیکھیں، کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں سب کے لیے جو ہے وہ زیارت مرویہ جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں کتابوں میں. امام معصوم نے، ایک معصوم دہن نے جو ہے پیغمبر اسلام کے لیے زیارت ارشاد فرمائی، امیر المؤمنین کے لیے، اسی طرح سے ائمہ بقی کے لیے، جناب زہرا کے لیے، سارے اماموں کے لیے ہمارے پاس زیارات ہیں. مگر ان ساری زیارتوں میں آپ دیکھیں گے، ساری زیارتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، رسول اللہ کی اگر آپ زیارت اٹھائیں گے 3 یا 4 سے زیادہ زیارت آپ کو نہیں ملیں گی. اسی طریقے سے اگر آپ مولا امیر المؤمنین کی زیارت کو اٹھائیں، زیارت امین اللہ، زیارت مطلقہ، 2 یا 3 زیارتیں، اس سے زیادہ زیارتیں نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ آئیں
امام رضا کی زیارت، وہاں پر بھی 2-3 زیارتیں ہیں. لیکن امام حسین کی زیارت کے حوالے سے روایات کے اندر ایک جسے کہیں دریا ہے. ہاں، روز عاشورہ مخصوص زیارت، ہاں، اس کے بعد روز اربعین بالکل الگ زیارت، ہاں، مختلف زیارت، مروی زیارت. اسی طریقے سے عید الفطر مخصوص زیارت، عید الاضحیٰ مخصوص زیارت، 15 شعبان مخصوص زیارت، ماہ رجب مخصوص زیارت، اور اس کے علاوہ متعدد زیارات. ہاں، زیارت وارثہ اگر آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر کے دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے معصوموں نے مل کر کے امام حسین کو ایک خاص خراج عقیدت پیش کیا ہے جو حتیٰ رسول اللہ کو پیش نہیں کیا گیا ہے. اور امام حسین نے اپنے اصحاب کو اپریشیٹ کیا. اچھا، جو میں گزارش کر رہا تھا، ہمارے پاس جو معالم دین ہیں، معارف دین ہیں، معارف کے حوالے سے ہمارے پاس متعدد ذرائع سے جو ہے وہ اہل بیت سے معارف آئے ہیں. ایک پہلا ذریعہ وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ یا قال المعصوم، احادیث کی کتابیں جو ہمارے پاس مثلا صحیح اصول کافی ہے، فروع کافی ہے، یا اسی طریقے سے بحار الانوار، یعنی یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جہاں پر قال المعصوم جو ہے وہاں پر آیا ہے، یعنی لفظ قالا کے ذریعے سے حدیث، ہاں، جسے ہم کہیں. دوسرا طریقہ، ہاں، کسب معارف کا جو اہل بیت نے ہمیں دیا وہ ہے دعاؤں کے ذریعے سے. ہاں، کہ دعا کے ذریعے سے جو ہے ہم معارف اہل بیت حاصل کریں. مثلا مولا سید سجاد کا زمانہ کہ جہاں پر مولا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ موعظہ کر سکیں، وہ ممبر پر آ سکیں، وہ نماز جمعہ کا جو ہے خطبہ دے سکیں، یا اپنے چاہنے والوں کو، طلاب کو جو ہے وہ جمع کر کے انہیں درس دے سکیں. ہر قسم کی پابندی ہے. امام جو ہے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، ممبر پہ نہیں جا سکتے ہیں، مگر امام نے بتا دیا کہ تم ہماری ہر چیز کے اوپر پابندی لگا سکتے ہو، مگر خدا کی دی ہوئی امانت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو پہنچانے کے اوپر تم ہمارے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے ہو. اگر تم نے سارے راستے بند کر دیے تو ہم دعا کا ایک نیا راستہ کھوجیں گے کہ جس کے ذریعے سے معارف اپنے چاہنے والوں تک پہنچائیں گے. امام نے کیا کیا کہ مسجد میں آئے، دعائیں کرنے لگے. ہاں، اب حکومت اس پہ کیا اعتراض کرے؟ ہاں، اب چاہنے والے جو ہے دعا یاد کرنے لگے، لکھنے لگے. ہاں، تو ایک طریقہ جو ہے معارف کا دعا ہے. اس کے بعد ایک طریقہ جو ہے وہ ہے زیارات. یہ جتنی بھی زیارتیں ہیں ان کے اندر علم کے دریا چھپے ہوئے ہیں. اہل بیت کی زبان اقدس سے یہ زیارتیں جو ہیں مروی ہیں. اچھا، یہاں چھٹے امام کس طرح سے زیارت پڑھتے ہیں؟ سائر شہداء کی، اور کھڑے ہو کر کے چھٹے امام. ہاں، دیکھیں امام کون ہے؟ امام معصوم ہے. ہاں، اور یہ جو جب ہم سلام کرتے ہیں، سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلام کے ایک معنی تو جو ہے، ایک پہلے معنی جو ہے سلام کے معنی احترام کے ہیں. جب آپ کسی کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، اسے جھک کر کے سلام کرتے ہیں، اس کے سامنے عرض ادب کرتے ہیں. سلام کا ایک ہدف جو ہے وہ احترام کرنا ہے. آپ ذرا اندازہ کرو، وہ امام کہ کائنات جس کا احترام کرے، ہاں، وہ امام اصحاب امام حسین کی ذریح کے سامنے کھڑا ہو کر کے انہیں سلام کر کے احترام کر رہا ہے. یعنی جسے کائنات سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، اور جسے امام سلام کرے وہ اصحاب امام حسین ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اچھا، امام کھڑے ہوئے ہیں سامنے، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء. دیکھیں یہ جو سلام ہے، میں نے عرض کیا پہلا فلسفہ سلام کا کیا ہے کہ انسان عرض ادب کرنا چاہتا ہے، احترام کر رہا ہے سامنے والے کا. دوسرا سلام کا فلسفہ جو چھٹے امام نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے
کہ جب ہم سلام کرتے ہیں، عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سلام کے معنی تحیت کے ہیں، ہاں، سلام کے معنی جو ہے گریٹنگ کے ہیں. دیکھیں سلام گریٹنگ کے معنی نہیں ہے. ہاں، پیغمبر اسلام نے یوں ہی نہیں کہا کہ افشاء السلام، ہاں، کہ جتنا ممکن ہو اس سلام کا ٹریڈیشن جو ہے قوم کے اندر قائم کیا جائے. ہاں، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. سلام کیا ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں ہم زیارت کے اندر ایک جگہ پڑھتے ہیں اللہم انت السلام، ہاں، ومنک السلام والیک السلام. ہاں، پروردگار تو سلام ہے، سلام تیری جانب سے آتا ہے، سلام تیری جانب جاتا ہے. ہاں، ٹھیک ہے. یہ سلام کی جو ہے لغوی معنی ہے. حقیقی سلام کون ہے؟ پروردگار ہے. جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہاں کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ دعا کے، ہاں، لیکن جو چھٹے امام نے بتائے سلام کے معنی. اور یاد رکھیں اب جب بھی سلام کریں، ہاں، اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ اس سلام کے ساتھ کون سی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ میری گردن کے اوپر آ جاتی ہیں. ہاں، تو امام کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مومن کے اوپر سلام کرتے ہو اور وہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے تمہارے درمیان میں ایک ایگریمنٹ طے ہو گیا ہو. ہاں، آپ سلام کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا سلام ہو. مطلب کیا؟ یعنی آج کے بعد، ہاں، نہ میری زبان، نہ میرا ہاتھ، نہ میرا جسم کا کوئی عضو تمہارے خلاف نہیں جائے گا. ہاں، اگر آپ نے کسی کو سلام کر دیا تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس سے وعدہ کر رہے ہو کہ آج کے بعد نہ میں تمہاری کبھی غیبت کروں گا، ہاں، نہ میں تمہاری توہین کروں گا، نہ میں کبھی تمہیں نیچا دکھاؤں گا. تم میری جانب سے سلامتی میں ہو اور اس کا خدا شاہد ہے. ہاں، اور سامنے سے وہ پلٹ کر کے کہتا ہے وعلیکم السلام. ہاں، یہ واجب ہو گیا. ہاں، اس کے اوپر واجب ہے. مطلب کیا؟ اب جیسے ہی آپ نے یہ سارے وعدے جس کو سلام کر رہے ہو اس سے کر لیے، اس کو یہ ساری آفرز دے دی، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ وعدہ آپ سے بھی کرے. تو سلام جو ہے یہ یوں ہی نہیں ہے کہ ہم نے بس سلام کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جا کر کے دوسرے کمرے میں یا جیسے ہی رخ موڑا جو ہے اس کی غیبتیں شروع کر دی، ہاں، اس کی توہین کرنا شروع کر دیا، اس کی بے احترامی شروع کر دی. تو سلام کے معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ یعنی میری جانب سے آپ سلامتی میں ہو اور آج سے جو ہے آپ محفوظ ہو، امیون ہو میری طرف سے، اور اسی طرح سے آپ اس کے لیے جو ہے امیون ہو جائیں گے، وہ آپ کے لیے امیون ہوگا. بہرحال یہ سلام کی جو ہے ضمنی معنی میں جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو چھٹے امام سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباءہ. اصحاب امام حسین کو چھٹے امام سلام کر رہے ہیں. ایک جملہ میں یہاں عرض کروں کہ دیکھو امام وقت سلام کر رہا ہے، ہاں، کس کو؟ ایک غیر معصوم کو، غیر امام کو. ہاں بھائی چھٹے امام معصوم ہے، اصحاب امام حسین کون ہے؟ کیا یہ معصوم ہے؟ نہیں، یہ معصوم نہیں ہے، یہ عام افراد ہیں مگر خاص ہیں امام حسین کے لیے. ہاں، یہ امام معصوم نہیں ہے، ان کے بارے میں عصمت جو ہے، عصمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر اصحاب امام حسین ہے، ایک معصوم سلام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک امام معصوم آپ غیر معصوم کے اوپر سلام اور درود بھیجے تو آپ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لو جو اصحاب امام حسین کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. ہاں، لفظ دیکھیں کون سا استعمال کیا مولانا، یا اولیاء اللہ، میرا سلام ہو اولیاء الہی کے اوپر. اولیاء یہ پلورل فارم ہے ولی کی. ولی کہتے ہیں جو اللہ کا خاص بندہ ہو. میں بھی گزارش کروں کہ ولی کے معنی کیا ہے. دیکھیں اولیاء کون ہے؟ یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے ولی کا. اچھا، اس ولی کے جو ہے متعدد معنی ہیں لیکن جو اساسی معنی جو ہے ولی کے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اصل اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ولا یلی ہے. ولا یلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ولا زید امرا، کہ زید جو ہے
عمر کے پاس ایسے آ کر کے بیٹھ گیا کہ اب ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا ہے. ولا یلی کے معنی کیا ہے؟ یعنی دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنی قربت ہو جانا کہ اب ان کے درمیان میں کوئی انٹروین نہ کر سکے. اس چیز کو کہا جاتا ہے ولی. ولی یعنی اکیلا انسان ولی نہیں ہوتا ہے. ولی کے لیے ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص کا جو ہے یا دوسری ذات کے وجود کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ انسان جو ہے اس کا ولی بن سکے اور ایسا قریب آ سکے کہ اس کے اور اس کے درمیان میں جو ہے کوئی تیسرا نہ آ سکے. اس کو کہا جاتا ہے ولی. اب جب ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ولی رسول خدا ہے, اور بالکل اس جسے کہیں جو لفظ مولا ہے وہ اس کا روٹ ورڈ بھی یہ ولی ہے, مولا ولی. تو اس کا روٹ ورڈ بھی ہے. تو اب رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جیسے میں اللہ کے نزدیک ہوں, جیسے میں اللہ کا ولی ہوں کہ اور اتنا قریب ہوں کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا ہے, اسی طریقے سے علی جو ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہے کہ کوئی بھی میرے اور علی کے درمیان میں نہیں آ سکتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ ہمیں سکھایا کہ جب ہم آذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ و اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین, اور وہاں پھر آخر میں کہتے ہیں و خلیفتہ بلا فصل. یہ خلیفتہ بلا فصل جو ہے کیا ہے؟ یہ لفظ ولی کی تشریح کی جا رہی ہے. یہ لفظ ولی کی جو ہے وضاحت کی جا رہی ہے. تو خیر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, کہ میرا سلام ہو اے اولیاء خدا, اے اللہ کے ولیوں, اے اللہ کے چہیتوں, اے اللہ کے چاہنے والوں, یا اے وہ افراد کے جنہیں اللہ چاہتا ہے, یا وہ افراد کے جن کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ. تو امام جسے کہیں کہ کہہ رہے ہیں اصحاب امام حسین. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے بہت سارے افراد کو کہتے ہیں بھئی یہ ولی خدا ہے, یہ جو ہے بڑا متقی انسان ہے, بڑا پرہیزگار انسان ہے, اور پھر بعد میں ہوتا کیا ہے؟ آج ہم نے کہا کہ بھائی بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے, اور کل کو پتا چلا کہ اس سے کرپٹ آدمی کوئی تھا ہی نہیں. بھائی ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ لیڈرز کو جب ہم ووٹ دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بڑا لویل انسان ہے, اور ہم نے اس کو ووٹس دے دی. اب بعد میں پتا چلا کہ یہ تو سب سے بڑا کرپٹ تھا, اس نے تو کنٹری کو بیچ دیا. ہوتا نہیں ہوتا زندگی میں. تو ہم سے جو ہے یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو جب کوئی ٹائٹل دیتے ہیں یا کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں یا کسی کو کوئی صفت دیتے ہیں تو اس میں ہم اکثر جو ہے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا ہماری جو ہے جسے کہیں کہ کسی کو ٹائٹل دینے کا کرائیٹیریا بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بھائی سر کے اوپر امامہ لگا ہوا ہے, مولانا جو ہے وہ انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں, قم کے پڑھے لکھے ہیں, ردا جو ہے وہ دوش کے اوپر ہے, بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں, یہ پایس ہیں, یہ ولی خدا ہیں. لیکن 2 سال کے بعد پتا چلا کہ جب چیزیں جو ہے کھل کر کے سامنے آئی یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, یہ کوئی ولی خدا بھی نہیں تھے. 2-4 انہوں نے مجلس یاد کر لی, ممبر پہ آنا شروع کر دیا. اب کیا ہوتا ہے انسان جو ہے پچھتاتا ہے, کیوں؟ اور اچھا یہ جسے کہیں کہ یہ جو ہے کوئی غلط بھی نہیں ہے, اور یہ ہماری جانب سے غلط بھی نہیں, اس لیے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے, ہمیں مستقبل کا نہیں پتا ہے. ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کے جو ہے وہ ججمنٹ دیتے ہیں, ہم ظاہر کو دیکھ کر کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن عزیزو آپ ذرا انصاف سے بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس علم لدنی ہو, جس کی زبان آئے تطہیر کے پانی سے دھلی ہوئی ہو,
جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وحی الہی سے متصل ہو. اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ, تو آپ بتائیے کہ قیامت تلک اس جملے کو جھٹلایا جا سکتا ہے یا نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے؟ تو چھٹے امام کہہ رہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. ایک صلوات پڑھنے محمد وآل محمد پر. تو چھٹے امام جو ہے وہ سلام کرنے اصحاب امام حسین کے اوپر. اچھا ولی یہ کیسے کہتے ہیں ولی؟ اچھا میں یہاں پر جو ہے ایک مثال دیتا ہوں. اگر کل سے جو ایک گھڑی سامنے رکھ دیں تو میرے خیال سے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا, تاکہ مجھے بار بار جو ہے وہ فون دیکھنا نہ پڑے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں بہت سے بلند انشاءاللہ. دیکھیں یہ جو گفتگو ہے یہ خاص طور سے جوانوں کے لیے ہے, اور میری گزارش یہ ہوگی خاص طور سے وہ بچے کی جو باہر کام کر رہے ہیں, جب مجلس شروع ہو تو وہ کم از کم جو ہے وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھیں, تاکہ اصحاب امام حسین کی انہیں معرفت حاصل ہو. اور یہ یقیناً یہ جتنے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں مجلسیں جو ہے وہ سنی ہیں, بزرگوں کو سنا ہے. تو یہ جو میری مجلسیں ہیں یہ میری بچوں کے لیے ہیں, میرے جوانوں کے لیے. تو انشاءاللہ کل سے میں امید کرتا ہوں کہ جوان جو ہے وقت سے پہلے آئیں گے, اور تاکہ جو ہے ہم دوسری چیزوں میں جو ہے وقت نہ گنوائیں. زیادہ تر ہم جو ہے فوکس اصحاب امام حسین کے اوپر رکھیں, اور زیادہ سے زیادہ مطالب جو ہے میں آپ کے درمیان میں جو ہے وہ پیش کر سکوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. تو امام معصوم اپنی زبان سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے ہم غلطیاں کرتے ہیں. چھٹے امام کا دور ہے, اور ایک چاہنے والا جو ہے آتا ہے امام کے پاس, آ کر کے کہتا ہے کہ فرزند رسول, ہمارے شہر میں بڑا پڑھا لکھا آدمی, بڑا متقی, پرہیزگار, اس کے تقوی کی شہرت ہے. اچھا یہ تعریفیں کر رہا ہے, اور ہم لوگ بھی جسے کہیں کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں تو تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس نے اتنی تعریفیں کی کہ عالم علم لدنی امام صادق بھی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کہنے لگے کہ بھائی اگر اتنی تعریفیں ہیں تو کچھ تو ہوگا. تو کہا کہ بھائی ہم ملنا چاہتے ہیں ایسے متقی و پرہیزگار انسان. اگرچہ امام کے پاس جو علم غیب ہے, اگر انکار کر دے تو اس کا دل دکھے گا, لوگوں کا دل دکھے گا. اور امام کوئی بھی بات جو ہے بغیر دلیل کے نہیں دیتے ہیں, امام دلیل پہلے پیش کرتا ہے, دعویٰ بعد میں. تو امام نے کہا کہ بھائی ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے وہ آخر اتنا متقی پرہیزگار. کہا کہ ٹھیک ہے مولا آپ کو لے کے چلیں گے. اب یہ لوگ لے کر کے آئے, دیکھا کہ ایک آدمی ہے, چاروں طرف جو ہے وہ مجمع لگا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے سوالات کر رہے ہیں, یہ اپنے بیانات دے رہا ہے. امام بھی جا کر کے بیٹھ گئے. کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اب میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں, اب میں اجازت لیتا ہوں تم سے. جب یہ اٹھ کر کے جانے لگا تو امام اس کے ساتھ ساتھ چلے. امام نے اس کا تعاقب کیا, اس کا پیچھا کیا, اور جب پیچھا کیا تو امام نے دیکھا ساتھ میں وہ صحابی بھی ہے جو تعریفیں کر رہا تھا. کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ گیا ایک دکان کے اوپر, نانوائی کی دکان کے اوپر, اور اس کو باتوں میں لگایا. عالم دین ہے, زبان اچھی چلتی ہے, چرب زبان ہے, اس سے جا کر کے گفتگو کی. اب جیسے اس کو باتوں میں لگایا اس کا چہرہ مڑا, اس نے 2 روٹیاں اٹھا کر کے اپنی ابا کے اندر چھپا لی. دیکھیں کبھی ہم جو ہے کسی کو متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو پرہیزگار, کسی کو ولی خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اب امام اس کا تعاقب کریں, کیا اس نے, یہ تو متقی انسان ہے, پرہیزگار انسان ہے, یہ عالم دین ہے, یہ لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے, قرآن مجید کی آیات یاد ہیں, عربی زبان کے اوپر تسلط حاصل ہے. کہتے ہیں کہ امام تعاقب. اب اس کے بعد وہ گیا کسی فروٹ سیلر کے پاس. اب فروٹ سیلر کے پاس جانے کے بعد کہا سرکار بڑی محنت کر رہے ہو آپ تو, صبح سے شام تک جو ہے فروٹ بیچتے ہو, منڈی سے لے کر کے آتے ہو, لوگوں کو بیچتے ہو, پھر صفائی کرتے ہو, بڑا مقام ہے تمہارا اللہ کے نزدیک.
اللہ محنت کرنے والوں کو، ہاں زحمت اٹھانے والوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اچھا، سب سے بہترین طریقہ کسی انسان کو بیوقوف بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا شروع کر دو، ہاں اسی وجہ سے مولا کہتے ہیں کہ من مدحک ذبحک، ہاں اگر کوئی تمہاری تعریف تمہارے منہ پہ کر دے تو گویا ایسا اس نے آپ کو ذبح کر دیا۔ ہاں بھائی تعریف تو جب ہے کہ جب پیچھے تعریف ہو، ہاں سامنے تعریف نہیں ہوتی، سامنے جو ہے وہ تملق بازی ہوتی ہے، ہاں سامنے جو ہے وہ جسے کہیں کہ ایڈولیٹنگ ہوتی ہے، انگلش میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اب اس نے وہاں سے جیسی اسے باتوں میں لگایا وہ خوش ہو گیا اور اس کی ساری توجہ جو ہے اپنی ہر چیز سے ہٹ گئی۔ جب انسان کی تعریف ہوتی ہے تو اب اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا ہے سامنے کی چیزیں۔ انہوں نے اٹھا کر کے 2 انار اور لیے اور اپنی قبا کے اندر، اپنی ابا کے اندر چھپا لیا۔ اب یہ چلا، 4 چیزیں اس نے چوری کر لی۔ اب حیرت انگیز چیز یہ کہ گیا ایک خرابے میں ایک لاچار انسان تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے جا کر کے انار کھلا دیا۔ اب یہ اٹھا وہاں سے، امام سارا منظر، صحابی سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے یہ پلٹ کر کے وہاں سے چلا، آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ ایک طرف چوری کی، ہاں ایک طرف جو ہے کار خیر انجام دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان پر دادا کی فاتحہ، ہاں ہمارے ماشاءاللہ سے چونکہ آپ حضرات جو ہے وہ انڈیا سے ہیں تو یہ باتیں میں یہاں کر سکتا ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اس کا یا آپ اگر حلوائی کی دکان کے اوپر دادا کی فاتحہ دے دیں تو کیا ایسی فاتحہ پہنچنے والی ہے؟ ہرگز نہیں پہنچے۔ کیوں؟ دیکھیں فاتحہ ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے کوئی اور نیک کام ہو، وہ اسی وقت پہنچتا ہے کہ جب مال آپ کا ہو۔ ہاں اگر مال آپ کا نہیں ہے ہاں تو پھر وہ کار خیر نہیں پہنچتا ہے۔ حلال مال ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال امام اس کے پاس آئے، آنے کے بعد امام نے سے کہا کہ بھائی یہ کون سے دین کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو امام نے کہا کیا مطلب؟ میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کون سا دین ہے؟ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ ہاں امام کا جواب سنیں، امام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ ہاں اللہ اکبر، کیا تواضع ہے امام کا، ہاں کیا انکساری ہے امام کی۔ کہا کہ نہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہتا ہے امام فرماتے ہیں کہ میرا تعلق بنو ہاشم سے۔ کہا اچھا بنو ہاشم کے گھرانے سے تعلق ہے؟ اگر تمہارا تعلق بنو ہاشم کے گھرانے سے ہے تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ دیکھیں یہ امام سے کہہ رہا ہے، چونکہ عالم ہے، چالاک ہے، عیار ہے، زبان بہت زیادہ چلتی ہے، امام کو پہچانتا نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اگر بنو ہاشم سے ہو تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو عزیزو اتنا تو ہمارے بھی اور دشمن کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ دشمن آل محمد کو کبھی قرآن اور علم سے الگ نہیں سمجھتا ہے، ولو دشمن ہے۔ کہتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ امام نے کہا کون سے قرآن کی بات کر رہے ہو؟ بھائی قرآن کی اگر بات آئے تو ہم اہل بیت اگر قرآن نہیں جانتے ہوں گے تو دنیا میں کون قرآن جانے گا؟ بھائی ہم اہل بیت کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو بتا کہ تو کتنا قرآن جانتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت نہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آتا ہے اسے جو ہے 10 گنا ثواب جو ہے یا 10 ریوارڈ جو ہے اس کو عنایت کر دیے جاتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 ریوارڈ۔ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ میں نے جو ہے جو نیکی کی ہے وہ کتنی نیکیاں کی ہیں؟ میں نے 4 نیکیاں کی ہیں، اس کو یہ 4 دانے کھلا کر کے 2 روٹیاں اور 2 انگور کھلا کر کے، تو میرے حصے میں جو ہے کتنا ریوارڈ آئے گا؟ کہا کہ 40۔ کہا کہ وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ 40 ریوارڈ جو ہے۔ کہا کہ قرآن مجید اسی جگہ پہ کہتا ہے کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا، کہا کہ اگر کوئی ایک برائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، ایک گناہ کرے تو اسے زیادہ نہیں، ایک ہی سزا دی جائے گی، ایک ہی گناہ اس کے ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔
تو کہا کہ یہ 4 نکال دیجئے 40 میں 36 تو میرے پاس بچے، پھر بھی میں بینیفٹ میں ہوں. آپ دیکھیں یعنی کیا فلسفی ہے. خدا کی قسم قربان جائیں امام کے ان جملوں کے اوپر. امام فرماتے ہیں تو نے صرف قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے. قرآن اگر سمجھنا ہے تو در آل محمد پہ آنا ہوگا. بغیر در آل محمد کے قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے. قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آؤ. امام نے کہا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے. کوئی چوری کا عمل جو ہے وہ تقوی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے، وہ شیطنت کا عمل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو امام فرمایا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، میرا سلام ہو کس کے اوپر؟ اولیاء خدا کے اوپر. اے اصحاب امام حسین آپ اولیاء خدا ہو، آپ اولیاء الہی ہو، آپ وہ افراد ہو کہ جو اللہ کے نزدیک ترین افراد. چھٹے امام جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں. عزیزو آج محرم کی پہلی تاریخ، پہلی شب جو ہے وہ نمودار ہو چکی ہے. یہ جو آنے والی شب ہے یہ قیامت کی شب ہے. کہا جاتا ہے یہ چاند، محرم کا چاند، صرف محرم کا چاند نہیں بلکہ جتنے بھی چاند تھے، حسین کی سنت یہ تھی کہ حسین جب تلک آپ کے نانا زندہ تھے، حسین اپنے نانا کے ساتھ چاند دیکھنے جایا کرتے تھے. اور جب نانا دنیا سے چلے گئے، راوی کہتا ہے کہ آپ اپنے بابا کے ساتھ چاند دیکھا کرتے تھے. اور جب اس کے بعد مدینے سے چلے گئے تو ایک مرتبہ کوفے آئے، کوفے میں اپنے بابا کے ساتھ رہے، چاند دیکھتے رہے، اور بابا کے گزر جانے کے بعد واپس مدینہ آ گئے. حسین ہر چاند اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہیں، نانا کے روزے پہ جاتے ہیں، اس کے بعد اماں کی قبر پہ آتے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پہ آتے ہیں. لیکن ایک سال وہ آ گیا کہ اب مدینے کے اندر کوئی چاند دیکھنے والا اور اس سنت کو ادا کرنے والا موجود نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو وہ 61 ہجری کا چاند تھا. روات بنو ہاشم کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا، ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ اس چاند دیکھنے والے کی وراثت اب موجود نہیں ہے، سب کے سب کربلا پہنچ گئی ہے. لہٰذا حسین کے بدلے، حسین کی نیابت میں ہم اس چاند کو دیکھیں گے. تمام بنو ہاشم جمع ہوئے، ایک مرتبہ آئے، چاند کو دیکھا، روزہ رسول پہ گئے، قبر سیدہ پہ آئے. کہتے ہیں کہ جیسی قبر سیدہ پہ آئے سب کے دل مرجھا گئے. ایک مرتبہ سارے بنو ہاشم اپنے گھروں کی طرف پلٹے. اب جیسے ہی گھروں کی طرف آئے، کیا دیکھا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ان کی بیویاں رو رہی ہے، حتیٰ ان کی گودیوں میں بچے رو رہے ہیں. سوال کیا، کہا کہ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا کہ جب ہم قبر سیدہ پہ گئے تو ہمیں وہاں سے ایک دکھیا ماں کے رونے کی آواز آئی کہ جیسے اس ماں کا بچہ راہ خدا میں قربان ہو گیا ہو. اجرکم علی اللہ. یہ چاند مصیبتوں کا پیغام لے کر کے آتا ہے اہل محمد کے لیے. یہ چاند وہ چاند ہے کہ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شام کے سرزمین سے ایک بی بی اپنی قبر سے اٹھتی ہے، قبر سیدہ زینب سیدہ سکینہ کے اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میری بیٹی سکینہ، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، عزا خانے سجا دیے گئے، تیرے بابا کے عزادار جمع ہو گئے. یہ پھوپھی اور بھتیجی وہاں سے چلتی ہے اور عزاداروں کے درمیان میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور دونوں کی دونوں ہر عزادار کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جب یہ 4 سالہ بچی ایک ایک عزادار کے چہرے کو دیکھتی ہے تو پھوپھی سے پوچھ
پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں ارے یہ عزادار کس کے عزادار ہیں؟ پھوپھی جواب میں کہتی ہے اے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہے، یہ تیرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، میرا بھیا اصغر مارا نہ جاتا، میرا بابا پیاسا ذبح نہ ہوتا، مجھے تماچے نہ لگائے جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو جب یہ چاند نمودار ہوا شیخ مفید نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا ایک مرتبہ میرا دل بھر آیا، میں نے مغرب کے وقت مغرب کے بعد زیارت رسول اللہ پڑھی، رسول اللہ کو ان کے نواسے کا پرسہ دیا، میں نے زیارت امین اللہ پڑھی، امیر المؤمنین کو پرسہ دیا، سیدہ کی زیارت پڑھی، سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دیا، اور ایک مرتبہ نماز کے بعد میں فارغ ہو کر کے اپنے بستر پہ آیا، میں سو گیا، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ میں نے جب فرشتوں کو دیکھا میں نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں ارے تم میرے گھر کی طرف کیوں نازل ہو رہے ہو؟ کیا اس گناہگار سے محاسبہ کرنا چاہتے ہو؟ ارے کیا کوئی میں نے غلطی کر دی ہے؟ ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں، ارے ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں علی مرتضیٰ نے بھیجا ہے، ہمیں فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اظہار تشکر کے لیے بھیجا۔ تم نے بی بی کی خدمت میں پرسہ دیا، فاطمہ زہرا تمہاری شکر گزار ہیں، علی مرتضیٰ تمہارے شکر گزار ہیں، رسول اللہ تمہارے شکر گزار ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو محرم آ گیا ہے، ہمارے عزا خانے سج گئے ہیں، ہمارے دل آباد ہو گئے ہیں، علی اکبر آ گئے ہیں، عباس آ گئے ہیں، اونو محمد ہمارے مہمان آ گئے ہیں، ہمیں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لو عزیزو حسین ادھر سے چل پڑے ہیں۔ ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے مقام درعوا۔ جب آقا حسین مقام درعوا کے اوپر پہنچے جو کوفے سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہے، کہ جہاں حسین کو خبر ملتی ہے کہ مسلم کو کوفے کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، ایک مرتبہ حسین نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب الفضل عباس دوڑے ہوئے آئے، آقا خیر تو ہے؟ ایک مرتبہ جیسی عباس نے سنا کہ مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا، تلوار نیام سے نکال لی، اے مولا ارے کیا انہوں نے مسلم کو بے لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ اے مولا اجازت دیجئے، ارے میں جا کر کے انتقام لوں گا۔ حسین نے عباس کو سنبھالا، اے عباس میرے بابا نے تمہارے لیے تمہارے دنیا میں آنے کے لیے دعائیں کی تھی کہ تاکہ تم کربلا میں کام آ سکو۔ اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد حسین نے مسلم کی بچی رقیہ کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے زانو پہ بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، اور ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب فلاں مقام سے ہم نے اپنی بچی کے لیے اپنی سکینہ کے لیے گوشوارے خریدے تھے، انہیں لے کر کے آؤ۔ گوشوارے آئے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے ننھے ننھے کانوں میں مسلم کی یتیمہ کو پہنانا شروع کیے۔ ایک مرتبہ جیسے گوشوارے پہنائے، مسلم کی یتیمہ رقیہ گود سے کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اے چچا ارے ہمارے بابا کی خیریت تو ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے لاڈلی، اے میری بچی رقیہ، ارے جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں آج تک کبھی تم نے اپنے بابا کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ رقیہ کہتی ہے کہ اے چچا ہم نے پرورش آپ کی گود میں پائی ہے، ہم آپ کی گود میں زیادہ پلے ہیں، بابا کی گود میں کم رہے ہیں، ہمیں آپ کے دستور معلوم ہے، ہمیں آپ کے رویے معلوم ہے۔ اے چچا ارے جو دست شفقت آپ نے پھیرا ہے، جو رویہ آپ کا ہے، ایسا لگتا ہے کہ
جیسے میرا بابا دنیا سے چلا گیا میں یتیم ہو گئی. عزیز و حسین نے یہ نہیں کہا کہ مسلم مارے گئے تم یتیم ہو گئی. ایک مرتبہ ایک جملہ کہا اے رقیہ ارے جب تک ہم زندہ ہے اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا. سینے سے لگایا دست شفقت پھیرا. میں کہوں مولا ارے اس بچی کے ساتھ آپ یہ سلوک فرما رہے ارے سکینہ کو دور کر لے اس لیے کہ روز عاشورہ ہوگا آپ کی شہادت ہوگی. شام غریبہ میں سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین. بر محمد و آل محمد صلوات.